اس کے بعد سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے مہمان خصوصی جناب اظہر الدین صاحب عزت مآب منسٹر مائنارٹی ویلفیئر حکومت تلنگانہ کی خدمت میں استقبالیہ اور ڈیوٹی پیش کرنے کے لیے میں جناب مجیب الدین صاحب ممبر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کو دعوت الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دے، الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دے، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی۔ تلنگانہ اور پچھلے کئی دنوں سے انتظامات کو لے کے رات دن اب کام میں مصروف اور اچھی سے اچھی خدمت کرنے کے لیے جو لگے ہیں ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا صاحب، مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری جناب شفیع اللہ صاحب، جامعہ نظامیہ کے امیر جامعہ نظامیہ، حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر جناب اسد اللہ صاحب اور تمام حج کمیٹی کے ممبران اور عہدیداران، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا یہاں پر تہہ دل سے میں آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2026 حج کے لیے اللہ رب العزت نے 140 کروڑ ہندوستانی اور 4 کروڑ تلنگانہ کے عوام مسلمانوں میں سے آئیے جناب محمد اظہر الدین صاحب منسٹر اقلیتی بہبود ہم سے اور آپ سے مخاطب کریں گے۔ کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر جناب اسد اللہ صاحب اور تمام حج کمیٹی کے ممبران اور عہدیداران، سب سے پہلے تہہ دل سے میں آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2026 حج کے لیے کروڑ ہندوستانی اور 4 کروڑ تلنگانہ کے عوام مسلمانوں میں سے روانہ ہونے والا ہے۔ اس مبارک تقریب میں ہم سب کے بیچ میں بحیثیت مہمان خصوصی ہمارے بیچ تشریف فرما جناب کئی دنوں سے انتظامات کو لے کے رات دن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وصحبہ وعلی بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے سیکریٹری شفیع اللہ صاحب، خسرو صاحب، عظمت اللہ صاحب، اسد اللہ صاحب، مولانا سیف اللہ صاحب، مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب، مولانا مفتی ڈاکٹر نفیس صاحب، مولانا وحید الدین صاحب، مولانا غلام قادر صاحب، مولانا نور الدین صاحب، سید تقی رضا صاحب اور جتنے بھی لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں مہاجرین ہیں، ان کو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں اور زیادہ وقت نہیں کیونکہ آپ لوگ کو بالکل بس میں بیٹھ کے جانا ہے، بس میں آپ سے 2-3 چیزیں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ لے جایا ہے، حج کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دراصل میں بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، بٹ میں یہی کہوں گا کہ حج کریے، آپ اچھی طرح سے آپ اپنی عبادت کریے، اچھی طرح سے حج کریے، اور جیسا کہ میں عموماً یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ تر عبادت کرنے سے زیادہ ہم لوگ ہمارے فوٹوز لینا چاہتے ہیں اور واٹس ایپ میں فوٹوز دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل طواف بھی کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے واٹس ایپ لیتے ہیں اور ویڈیو آن کر کے چلتے ہیں، اور جیسا مدینہ شریف میں بھی چاہتے ہیں جب اندر سرکار مسجد نبوی میں جاتے ہیں جعلی مبارک کرنے ٹھہر کے بھی لیتے
हिसाब से मैं जो सोचता हूँ ये बहुत बड़ा गलत काम है, ये बेहुरमती है। और बिल्कुल देखिए वहाँ पे मकाम है बिल्कुल एक अदब का मकाम है। बहरहाल में जब मदीना मुनव्वरा में तो ऐसा मकाम है कि बहुत एकदम एहतराम करना चाहिए और ज़्यादा ज़ोर से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। बट लेकिन मैं आप लोग को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोग जितने भी लोग जा रहे हैं हमारी तरफ से हम पूरी तरह से जो चाहे हम लोग करेंगे, और जो भी सहूलतें चाहे हम लोग करेंगे, क्योंकि जो हज कमेटी है दूसरों साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग का घर में अरेंजमेंट किया है। और आप लोग जाएंगे तो यहाँ से आप बस में बैठ के जाएंगे तो एक थोड़ा सा यहाँ से पहले तो चेकिंग यहाँ पे होता था, लेकिन मिनिस्ट्री जो सिक्योरिटी की वजह से वो आप चेकिंग यहाँ पे बैठ नहीं हो रहे, आपको इसी वजह से आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। वरना तो मैं 2-3 घंटे पहले जाते तो चलता था, बट लेकिन उसके लिए तो सिक्योरिटी के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। मगर पहले दिन आप 3 जमरात पर रमी नहीं करेंगे, बड़े जमरे पर रमी करेंगे, 7 करेंगे, 6 दिन नहीं, 8 भी नहीं। तादाद मुतय्यन है, जमरा मुतय्यन है, अमल मुतय्यन है, दुआ भी करना नहीं है। जमरात की रमी के बाद गुजर जाना है। 11, 12, 13 को 3 जमरात की रमी करनी है। वजह क्या है? वजह मेरी रजा मानना है तो तुम्हें यही करना होगा। उसके बाद फिर आप जब आपका ही आएगी, अब सादा रिवाज उतार لبيك